سر آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ شجرہ نسب معلوم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جی بالکل، وامق شجرہ نسب جو ہے نا ہر انسان کو پتہ ہونا ضروری ہے، لیکن اگر ہم پہلے جائیں نا تھوڑا سا پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو ہمارے جو آباء و اجداد تھے، بزرگ تھے، ان کو اپنی 7 پیڑھیوں کا پتہ ہوتا تھا، لیکن ہم اب ہیں ہمیں نہیں پتہ، میکسیمم دادا تک کا پتہ ہے، اس سے اوپر پردادا کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو شجرہ نسب جو ہے نا یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں لوگ ہجرت کر جاتے ہیں، شہروں میں چلے جاتے ہیں، اور گاؤں دیہاتوں میں پرانے بزرگ جب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص شوق رکھتا ہے اس چیز کا کہ شجرہ نسب اپنا پتہ کرنا ہے، تو اس کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہے، ضلع کی کچہریوں میں چلا جانا ہے۔ کچہریوں کے اندر ایک مال خانہ ہوتا ہے، مال خانہ کے نام سے آفس ہوتا ہے، وہاں پہ جانا ہے، اور وہاں پہ جا کر پھر آگے اس مال خانہ آفس کے اندر محافظ خانہ الگ سے بنا ہوتا ہے۔ محافظ خانہ سے جا کے آپ نے یہ چیز ڈیمانڈ کرنی ہے، لیکن ڈیمانڈ کرنے سے پہلے آپ کو اگر آپ کے آباء و اجداد کی زمین ہے تو اس کا خسرہ نمبر پتہ ہونا ضروری ہے کہ خسرہ نمبر کیا ہے۔ وہ خسرہ نمبر جا کے آپ بتائیں گے، اور اس خسرہ نمبر کی بنیاد پر وہ آپ کو شجرہ نسب آپ کا نکال کے دے دیں گے۔ اچھا، اب یہ خسرہ نمبر اور شجرہ نسب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آپس میں ان دونوں کا کیا تعلق ہے؟ ایک پراپرٹی ہے، خسرہ نمبر تو پراپرٹی میں ہوتا ہے نا، زمین میں ہوتا ہے، اور شجرہ نسب الگ چیز ہے، تو ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں انگریز حکومت کے دور میں، جب یہاں پر پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو انگریزوں کا راج تھا۔ انگریز کیا کرتے تھے، ہر چیز کا ایک ریکارڈ رکھتے تھے، جیسے آج کل مردم شماری ہوتی ہے، تو ایک طرح کی مردم شماری ہی ہوتی تھی، جو کہ ایک دفعہ 1872 میں کروائی گئی، پھر 1880 میں کروائی گئی، اور پھر 1905 میں یہ مردم شماری مطلب ہوئی تھی۔ اس میں ہوتا کیا تھا کہ ہر گاؤں میں جا کے ایک جرگہ لگتا تھا، پورے کے پورے گاؤں اکٹھا ہو جاتا تھا، اور اس پورے گاؤں جب اکٹھا ہو گیا تو اس کے اندر 4-5 پوزیشنز کے لوگوں کا ہونا ضروری تھا، جس کے اندر آپ کا پٹواری، گرداور، نمبردار، اور یہ اس طرح کی 4-5 پوسٹیں وہاں پہ پوزیشنز کے لوگ ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ ہر بندہ اپنا ڈیٹا لکھواتا تھا کہ میرا نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، اور زمین ہماری یہ ہے، خسرہ نمبر وغیرہ اس کا جو بھی ہے، اور ہماری قوم یہ ہے، تو اس کو درج کیا جاتا تھا۔ لیکن ایسے درج نہیں کیا جاتا تھا، پہلے پورے مطلب یہ جو 4-5 پوزیشن میں نے بتائی ہیں، پٹواری اور نمبردار اور گرداور، ان سے پہلے اس کی تصدیق کی جاتی تھی۔ اگر اس چیز کی وہ تصدیق کرتے تھے کہ ہاں بالکل یہ سچ بتا رہا ہے، یہی قوم ہے، اس کے بعد بلند آواز میں ایک دفعہ وہ گاؤں کے لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے ان کے سامنے یہ بات دہرائی جاتی، جب وہ تصدیق کرتے تو پھر اس کا باقاعدہ اندراج کیا جاتا، بندوبست کے اندر باقاعدہ اندراج ہو جاتا، تو یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے یہ سارا کا سارا محافظ خانہ میں محفوظ ہے۔ لیکن ملے گا کیسے؟ خسرہ نمبر سے۔ اگر آپ کے آباء و اجداد کی کوئی زمین تھی، اس کا خسرہ نمبر آپ کو پتہ ہے، تو وہ لے کے آپ اپنے کچہریوں میں، ضلع کی کچہریوں میں، مال خانہ والے آفس میں، اور پھر فردر آ کے محافظ خانہ میں جائیں گے، ادھر خسرہ نمبر بتائیں گے، اور آپ کو آپ کا شجرہ نسب مل جائے۔